اپنے نفس سے بدگمان رہنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے نفس سے بدگمان رہنا، اس کا کیا مطلب؟ بس اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے نفس سے خوش گمان نہ ہو، خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. پھر انشاءاللہ نفس کی چالوں سے آپ محفوظ رہیں گے. پوچھ رہے ہیں کہ اپنے نفس سے بدگمان رہنا، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے نفس سے خوش گمان. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آدمی اپنی خوبیوں کو سوچتا رہے، میں یوں ہوں، میں ہوں، یوں ہوں، یوں ہوں. نہیں، یہ مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے. بس یہ ہے. پھر یاد رکھنا، پھر وہ عجب نہیں رہے گا، وہ شکر ہے مل جائے. وہ شکر میں جب آپ نے نسبت اوپر کر دی تو پھر میں نکل گئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اپنے نفس سے بدگمان رہنا، اس کا مطلب کیا اور اس کی علامت کیا ہے؟ بس علامت یہی ہے کہ آدمی کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، یا خوش گمانی میں اپنے بارے میں ہے، یعنی اپنی خوبیوں کو سوچے میں یوں ہوں، یوں ہوں. نہیں، وہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پھر سمجھو، یہ نفس سے بدگمان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ نفس کے بارے میں فکر مند رہنا ہے. الحمدللہ. کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے. بہت سے خیالات ایسے ہیں جو وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں. یہ گناہوں کے جتنے خیالات ہیں اگر یہ سب یہ وساوس ہوتے ہیں. ایک ہے نا وسوسہ اور ایک ہے الہام. گناہ کی بات دل میں آئے تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں، اور کوئی اچھی بات دل میں آ جائے، نیکی کی بات دل میں آ جائے، اس کو الہام کہتے ہیں. ہم اللہ کی اچھی بات ہے. القاء الخیر فی ہے، القاء الخیر فی القلب، اچھی بات کا دل میں ڈالنا. والدین کے لیے استغفار کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ، وہ تو اللہ پاک نے نماز کے اندر ہی رکھ دیا ہے. عام طور پر جو نماز کے آخر میں دعا پڑھی جاتی ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کتنی پیاری دعا ہے. چاہے آگے پیچھے دعا کرنے کا موقع نہ ملے، نماز میں ضرور ملے گا آپ کو انشاءاللہ. اور بالخصوص یہ دعا پڑھیں گے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور بھی خیر دعائیں پڑھ سکتے ہیں، گنجائش، لیکن عام طور پر جو معمول ہے وہ اسی عبارت دعا کا ہی ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، وہ دعا بھی ہے، لیکن عام ہمارے ہاں یہ زیادہ پڑھی جاتی ہے.
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو ان کے لیے ایسے استغفار کا بہترین طریقہ یہی ہے یا اللہ میرے والدین کی بخشش فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما الحمدللہ، اور ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. قبر کا معاملہ بھی برحق اور سچ ہے یار، سب نے جانا ہے. بھائی کیا نام بھائی کا؟ بھائی کاشف. اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کو خوش رکھے الحمدللہ. یہ اپنے بھائیوں کون سی چیز لے کر آئے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آپ خرید سے ہوں گے. عرض یہ ہے کہ لطائف میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ دل الٹے پستان کے 2 انگلی نیچے ہے، اور ویسے دل تو سینے کے پاس ہے. خیال ہے آپ ہی ڈاکٹر حضرات زیادہ سے زیادہ جانتے ہیں دل کہاں ہوتا ہے. اب ویسے بائی پاس کرتے ہیں وہی جو سینے کے پاس ہی مقصد ہی ہے. وہ تو سینہ بھی قریب ہی ہے، وہ کوئی ہے کوئی ان میں کوئی تعارف نہیں ہے. اس بارے میں اصلاح فرما دیں. لطائف میں بتایا جائے دل الٹے پستان ہے، اور ویسے دل سینے کے پاس ہے. بھائی سینے کے پاس بھی ہے لیکن ہے ویسے بائیں طرف ہے، بائیں طرف سینے کے پاس، سینے پہ، اور یہ بائیں طرف ہے. بائی پاس کہا جاتا ہے نا، بائی پاس اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ بائیں طرف ہے دل. یہ کوئی اور بائی پاس آپ کوئی اور معنی کرتے ہوں تو کر لیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ہاں دل بائیں طرف، ہاں یہ بائیں طرف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے فرمان لگے. طواف میں جو طواف کرتے ہیں نا، ویسے اور طواف بائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، یعنی بائیں ہاں یوں جاتے ہیں، سیدھا نہیں کرتے یوں. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دل جو ہے نا، دل وہ بائیں طرف الحمدللہ آ گئے ہیں. تو گویا کہ الحمدللہ یہ دل ہے، یہ خانہ کعبہ قریب ہوتا ہے اس طرح الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قریب فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کیونکہ دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت انوارات الہیہ کی بارش نازل ہو رہی ہوتی ہے الحمدللہ وہاں پر طواف کے دوران. تو چونکہ دل بھی آگے بائیں طرف ہیں، یہ بائیں طرف ہی دل ہے نا. اگر اس طرف ہو تو دل اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے گھر کے زیادہ قریب، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تجلیات کے زیادہ قریب، زیادہ یعنی زیادہ مرکز بنے گا انشاءاللہ. اور پرچے نہیں؟ اچھا چلو بھائی ماشاء اللہ، کچھ پرچیوں کا تو سوال ہو گیا تھا. نماز سے پہلے کچھ ہو گئے سوال جواب کی ہمارے سے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ اب چلو کوئی زبانی پوچھنا چاہیں اگر یہ تو بھائی پرچے نکل آئیں. اچھا چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. تبلیغ دین اور برکات مکیہ کی پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت مرحمت فرما دیں. ٹھیک ہے پڑھ لیا الحمدللہ. ہاں پڑھ لیا.
کریں. میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، دعا فرما دیں. آمین آمین. اللہ والدہ صاحبہ کی اللہ بخشش فرمائیں. میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا ہے. ایک ہمارے بزرگ ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں، تشریف لائے، تعزیے کے لیے بڑا اچھا جملہ کہا. خیر اس کا مصداق آپ ہیں، اللہ مجھے بھی اس کا ذرہ نصیب فرما دے. کہنے لگے والدین جو والدین اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑتے ہیں وہ تو فوت ہی نہیں ہوتے. جو والدین اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑتے ہیں وہ فوت ہی نہیں ہوتے، وہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے انشاءاللہ. جانا تو سب نہیں ہے یار. ہاں یہ ہے اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں تعزیے کے موقع پر، دیکھو والدین میں سے کسی ایک کو اللہ میاں اپنے پاس بلا لے، والدین میں سے کسی ایک کو اپنے پاس بلا لے، یا اولاد میں سے بچوں میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لے، اقربا رشتہ دار اور سب حضرات، کہ والدین میں سے کسی کو اللہ میاں اپنے پاس بلا لیں، یا یوں کہہ لیں کہ دیکھو والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، دینے والی ذات وہ ہے اپنا ہے. والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور اولاد کو والدین کا سایہ اللہ نے عطا کیا ہے. تو ان نعمتوں میں سے کسی ایک کو اللہ میاں اپنے پاس بلا لے، وہ ہم سے اچھی جگہ بلا لی، اچھی جگہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ایک المجالس میں اللہ کے جملہ کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے. اب آپ غور کریں اس میں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھائے. یہ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں اپنا. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. والذی جعل الشمس ضیاء، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا. اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا. آج آپ دیکھ لیں لاہور شہر میں ہے، چبڑجی میں ہے، ان تمام علاقوں میں ہے، پورے لاہور شہر میں آس پاس علاقوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھا اور سورج چمکتا ہوا دیکھا. الحمدللہ. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. مولانا احمد صاحب یہ سکول کالج کے بچوں کو بھی یہ ہے، ان کو ہاں بیچارے آگے پیچھے ہوتے ہیں اگر قرآن ہیں. ہاں یہی اساتذہ کی نیک صحبت سے ہی ان کو نیک راہیں ملتی ہیں. وہ بچے تو پیاسے ہوتے ہیں، ان کی تختی سکول کالج کے بچے، ان کی دل کی تختی بھی سفید ہوتی ہے، جو اس کے اوپر نقش کیا جائے گا وہ نقش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس کوشش کیا کریں بچوں کو بھی جہاں تک ہو سکے. دیکھو تعلیم سے زیادہ تربیت ہے. ہاں تربیت اس کا بھی باقی ہو جاتا ہے نا. بات میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب یہ سارا نظام یہ خدمت سے جوڑ رکھا ہے. رات میں ہسپتال میں تھا، اب بیچارے آگے پیچھے بڑی محبت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کوئی ڈرپ لگا رہا ہے، کوئی مخالف، کوئی ٹیسٹ لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
یہ پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے، اس لیے کہتے ہیں میں یہ طلباء سے بھی رکھ کرتا رہتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب شریف کرام۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہا ہے۔ بھائی کاشف ہیں، بھائی احمد صاحب اور ہمارے سب بھائی شہر کے احباب ہیں، آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں بھائی۔ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، اگر وہ مسجد میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑی ہوئی ہے شریعت مطہرہ، تو دکان پر بھی کھڑی ہوئی ہے، دفتر بھی کھڑی ہوئی ہے، ملازمت، کھیتی باڑی، ہمارے ایک ایک سانس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کھڑی ہوئی ہے کہ تم نے یہ سانس کیسے لینا ہے اور کیسے اس کو استعمال کرنا ہے زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اصل سے پہلے میں بھی سنا رہا تھا نا، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب۔ کچھ حضرات بیچارے ماشاء اللہ، چلو عصر کی نماز پڑھ کر آتے ہیں، چلو تو ان کو ہی محبت سے نہیں الحمدللہ، اور لحاظ حکیم اور متحمل فرمانے لگے نیک ہیں، اور حکیم اور فرمانے لگے انگریزی پڑھانے والا استاد نیک، انگریزی پڑھانے والے استاد نیک، ان کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے الحمدللہ، اساتذہ کی نیکی کا اثر شاگردوں پر ہے۔ اساتذہ کی نیکی دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں کل رات میں ڈاکٹر صاحب بعض جگہوں کا وہ شکوہ کر رہے تھے کہ ہم بعض سرکاری جگہوں میں وہاں پڑھنے لوگ اپنے پورا وقت نہیں دیتے ہیں، یاد نہیں دیکھو، ہاں کوئی عذر ہو تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن وقت نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو تو پھر بھائی پورا وقت دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کوشش کرنی چاہیے اپنی جہاں تو ہو سکے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی امانت داری، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ دیندار افسر وہ ہے جن کا دل خدا سے جڑا ہوا ہے الحمدللہ، بس یہ پھر بھی ہو جاتی ہے بھول بھال، لیکن اللہ سے معافی مانگتے رہے، کوئی ہو جائے غلطی ہو جائے، میں آخر نظام چل رہا ہے، چلتا ہی رہے گا، اس میں بھول بھال بھی ہو جاتی ہیں الحمدللہ، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ان کا الگ ہے الحمدللہ، لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے الحمدللہ، نیکی کوشش کرنی چاہیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ آپ سے بھائی طرح اب آپ سے پہلے دیر سے آئے، میں نماز پڑھا کر آتے ہیں، اچھا چلو ٹھیک، کوئی بات نہیں، جب بھی آئے پہنچ جائیں گے، چلو ایک لفظ ہی مل جائے، بھائی نام صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے، بہت انشاءاللہ مہربانی کرے گا اپنے بھائی آتے جا، یہ مجلس کی بھی اپنی برکت ہوتی ہے۔ ہاں کچھ باتیں جو مجلس میں ہو جاتی ہیں وہ کمرے میں بیٹھ کر نہیں ہوتی ہیں، نیک باتیں سننے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے، بہت اللہ دعا ہے انشاءاللہ اپنے بھائی کے لیے، اللہ تعالیٰ اللہ مہربانی کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ کیا میرا کر رہا تو بادر والدہ فوت ہو چکی ہیں اور شب برات والی میرے خواب میں آئی، وہ پانی کے اندر ڈوبی ہوئی تھیں،
اور میں کوشش کرتا ہوں نکالنے کی، لیکن وہ نہیں بحران پانی سے آ رہے ہیں انشاءاللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی انشاءاللہ۔ دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بھائی، جب وہاں ڈوب جائے تو پھر بحرانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں ڈوبی رہنا۔ خواب میں گھوڑے پر سواری کرنے کی تعبیر کیا ہے؟ بھائی پھر تیاری کرو مجھے انشاءاللہ۔ والعادیات ضبحا، گھوڑے ہیں نا، یہ تو اصل جہاد کے لیے ہیں ہم بولا استغفر اللہ العظیم ہے، ان پر کوئی جوا نہیں کھیلنا، استغفر غلط بات ہے، گھڑ دوڑ ہیں وہ ہوتے ہیں مقابلے کرتے ہیں یا نہیں، اصل یہ گھوڑے ہیں آگے، ہاں جو سواری کے لیے بھی ہیں، حدیث میں آتا ہے کئی گھوڑے کے مقاصد ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ گھوڑا جہاد فی سبیل اللہ کے رکھا ہوا الحمدللہ۔ ہمارے ایک مدرسے میں یہ نحوی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں ایک مثال ہے، الفرس خیر من الحمار، الفرس خیر من الحمار، یہ مقولہ ہے نہیں، الف لام جنسی کی مثال دیتے ہیں، الف لام جیسے الرجل خیر من المرأة، کہ مرد عورت سے بہتر ہے، یہ الف لام جنسی، اور والفرس خیر من الحمار، گھوڑا گدھے سے بہتر ہے، گدھے سے بہتر ہے، ایک مجموعی تبصرہ ہے، یہ الف لام جنسی ہیں۔ الف لام اس میں مجموعی تبصرہ ہوتا ہے، سادہ لفظ میں ایک مجموعی تبصرہ ہوتا ہے، آگے جیسے کہیں رائون شہر لاہور سے اچھا ہے، آگے ایک مجموعی تبصرہ ہے، لیکن افراد کا لحاظ نہیں ہے، ہاں افراد میں تو بہت سے آپ دیکھ رہے ہیں، رائون کی منڈی میں، بکر منڈی میں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے مرکز کی شکل تک نہیں دیکھی آ کر، چلو اللہ ان کی بھی اللہ روزی کو اللہ برکت و نوازے رکھیں، بعد ایسے بھی ہیں بالکل قریب رہ کر کوئی مرکز جانے کا، ایسے بھی ہیں رائون شہر میں آپ کو ملیں گے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ قرضانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرضانی کی توفیق۔ ایسے الفرس خیر من الحمار، تو گھوڑا گدھے سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ اخبار میں کوئی خبر آئی تھی، آسو زرداری صاحب ان کے گھوڑے ہیں نا، ان کو مربع کھلایا جاتا ہے، تو میں طلباء سے عرض کرتا ہوں، کہتا ہوں الفرس الف لام جنسی ہے، اس میں مجموعی تبصرہ ہے، گھوڑے گدھے سے بہتر ہیں، لیکن افراد میں اگر بہت سے گدھے ایسے ملیں گے جو افغانستان میں پہلے مجاہدین کے لیے، روس کے زمانے میں، امریکہ کے زمانے میں مجاہدین کے لیے پہاڑوں پر ہیں اسلحہ لے جاتے تھے، اور انہیں پہاڑوں کے اسلحہ لے کر جاتے تھے اور سامان لے کر جاتے تھے۔ یہ جو گدھے ہیں یہ آصف زرداری کے مربع کھانے والے گھوڑوں سے 1000 زیادہ بہتر ہیں، انہوں نے مربع کھا کیا کمال کیا ہے، ہاں کیا ہنگ دیا اور مود دیا، اور کیا کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی اچھا ہے۔ خواب میں گھوڑے پر سواری ہے، گھوڑے کی وجہ سے میرے ذہن میں پرانی بات یاد آ گئی، چلو بھائی پوچھی جائے۔
لمبا مضمون ہوگا، وہ سب جاؤں تو دیر لگے گی. بہرحال گھوڑے پر سواری کی تعبیر یہی ہے. بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فراوانی نصیب ہوگی انشاءاللہ. والدہ وفات پا گئی ہیں، دعا فرما دیں. میں جب ان سے آخری ملاقات کی تھی وہ کچھ نامناسب تھی. اب نامناسب تھی، اب ہر وقت پریشان رہتا ہوں. بھائی بس دعا ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں. بس یہ دعا کیا کریں جو بھی حالت ہو. بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کسی کی ہو ایمان کے ساتھ موت کے حالت میں جو سختی ہوتی ہے، ایمان کے ساتھ جو موت کی حالت میں سختی ہو، کسی کی موت سخت آیا ہے، وہ آخری وقت سخت ہو جانا، یہ درجات کی بلندی کری ہوتا ہے. ہو ایمان کے ساتھ، کفر پر نہ ہو. وہ تو بعض کافر ہوتے ہیں، ان کا تو خیر ہے. یہاں ایک دہریہ تھا، دہریہ لوہاری کے نہ دہریہ، خدا کے وجود کا منکر مجھے خود بتلایا کہ جب مرنے لگا تو آخری وقت میں اس کے منہ سے یہ کلمات نکل رہے ہیں. رو رہا، چلا رہا کہ مجھے بچاؤ، مجھے ڈراؤنی شکلیں نظر آ رہی ہیں، مجھے مار رہی آگنا. دہریہ خدا کے وجود کا منکر یاد رکھنا. اور پھر خاتمہ یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا ہے. اور رائیون میں یہاں پر ایک کراچی کے نیک عالم دین مولانا عبد الصمد صاحب، یہ کئی سال پہلے اجتماع کے موقع پر ان کا انتقال ہوا ہے. انتقال سے پہلے آخری جملہ یہ نکلا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اتنا کہا اور روح پر وار کر دی. اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں کبھی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. سکول کالج میں بھی اللہ ہمارے ان بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. یہ الہاد کی اور اس قسم کی یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ سب کی اللہ حفاظت فرمائے. دائیں بائیں کی ہواؤں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نہ سنا کریں ہر ایک کو آگنا، کہیں ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے. اللہ ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے. الحمدللہ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان تو فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو آخری بہرحال وہ کچھ نہ، بہرحال اگر کوئی نامناسب حالت بھی ہو پھر بھی ان کے حق میں دعا ہے. بس دعا یہ کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان فرما دے. اس کی راہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاتمہ ایمان پر ہو گیا، پھر اللہ پاک میں ان کے کرم کے بہانے بے شمار الحمدللہ. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا. وہ کوئی پریشانی کے عالم میں تھے، مایوسی کا شکار تھے. یہ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے. آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے. تو ان کو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں لے گئے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں لے گئے. تو اللہ والے حضرات وہ ان کے سینے یہ کانیں ہوتی ہیں خیر کے چشمے. ایسی ہمارے نیک علماء طلباء اور آپ ہمارے بھائی جو شہر کے احباب ہیں، آپ کے سینے سب اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ ہیں.
مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماؤ تسلی دی نوجوان فرمائے لگے دنیا کی عدالت میں کسی مجرم کو لایا جائے، دنیا کی عدالت میں کسی مجرم کو لایا جائے، وہ 1000 بہانے ڈھونڈتی ہے سزا دینے کے لیے. ایک دنیا کی عدالت میں کسی مجرم کو لایا جائے وہ 1000 بہانے ڈھونڈتی ہیں سزا دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ 1000 بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنے بندے کو بخشنے کے لیے. اللہ تعالیٰ رحمت حق بہانمی جو ہے رحمت حق بہانمی جو ہے میں سمجھ رہا تھا شاید گزروا کے لیے الحمد للہ. جلسوں میں کئی دفعہ بات چیت کر رہا ہوتا ہوں، کوئی بزرگ حضرات واپس چلے جائیں، پہلے میں سوچتا کہ شاید بیچارے واپس چلے جائیں، لیکن بیچارے وہ فوراً وضو کی تیاری کر کے واپس آ جاتے. میں کہ ایسے ہی بھائی اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے سب کو الحمدللہ. تو بہرحال ایصال ثواب کرتے رہا کریں. الحمدللہ کوئی بھی اقربا میں سے کوئی جو بھی چلے سب کے لیے دعا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے حمد شامی علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا، آپ ایصال ثواب میں سب کی نیت کر لیں گے، تمام مسلمانوں کی نیت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پورا ثواب عطا فرمائیں گے. ہاں وہی سب کو یاد رکھنا یہ نہیں کہ اللہ ان کے سمندر کا رحمت کے سمندر کنارہ ہی نہیں یاد رہا. اللہ تعالیٰ اپنے والدین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اور پوری امت مسلمہ سب کے لیے دعا بھی ہے. اور قرآن پاک میں یہی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سب کا شامل ہے دعا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جزاک اللہ الحمدللہ. تمام پرچوں کا جواب ہو گیا. یہ کون سی لکھا یہ ڈھائی تھی میں کل شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اقدس کو اختیار نہیں کر سکتا. کیا خیالات میں یہ روضہ اقدس کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہوگا؟ بھائی کیوں نہیں، آپ ہی کی طرف منسوب ہوگا انشاءاللہ. بھائی اہل سنت والجماعت کے تمام اکابرین کا، تقریباً تمام اکابرین اور بالخصوص ہمارے اکابر علماء دیوبند سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں. یصلون نماز پڑھتے ہیں. اب یہ لوگ جو ظاہر بین ہوتے ہیں وہ عقلی سے اشکال کرتے ہیں، قبر میں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، نماز کیسے پڑھتے ہوں گے؟
قبر میں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، نماز کیسے پڑھتے ہوں گے؟ یاد رکھنا بھائی، کاش جو قبر کا جہان ہے نا، قبر کا جہان وہ ہمارے اس جہان کی طرح نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کا جہان ہے، اب ہم چبڑ جی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اناکلی جا رہے ہیں، ادھر ریون کی طرف جا رہے ہیں، دنیا کے اس جہان کی طرح نہیں ہے۔ اس جہان کی مثال نیند کے جہان کی طرح ہے، عالم خواب کی طرح ہے، عالم خواب کی طرح ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہاں آپ بستر میں آرام کر رہے ہوں، یہاں یہ طلباء نے بستر بچھا رکھے، کبھی کبھی ان سے کرتا ہوں، یہ طلباء نے جو بستر بچھا رکھے ہوتے ہیں نا بسترے، اور بالخصوص رضائی کے موسم میں اپنے اوپر ہے رضائی لے رکھی ہو، بالکل آپ کے بستر کی شکل یہ قبر کی شکل ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں ایسے گھر میں بھی آپ بستر لے رکھا ہوتا ہے، بستر رضائی لے رکھی ہوتی ہے، یہ اوپر سے رضائی ہے لیکن اندر سے یاد ہے بالکل اس کی شکل قبر کی طرح ہی ہے۔ اب یہ طلباء میں کہ بھائی وہاں میں مدنی میں پوچھا طلباء سے، رات کو مسجد میں لیٹے ہوئے اور سب، میں کہ بھائی رات کو آپ طلباء میں سے کوئی خواب میں بنو بھی جاتے ہیں، پشاور بھی جاتے ہیں، مردان بھی جاتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں جاتے ہیں ہم۔ اور بعض خوش نصیب ایسے ہیں مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں خواب میں، حالانکہ بستر میں لیٹے ہوئے خواب میں ہے، خواب ہے، اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ جب حج کی سعادت بخشی، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے خواب میں دیکھا کہ بیت اللہ شریف کے قریب ہی الحمدللہ خوشبوئیں آ رہی بیت اللہ شریف، اور بیت اللہ شریف مطاف میں کھڑا ہوا وہیں بیت اللہ شریف سامنے نظر آ رہا ہوں۔ تو با خوش نصیب ایسے ہیں مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھنے والے کو تو یہ بستر نظر آ رہا ہے، بستر نظر آ رہا ہے دیکھنے والے کو، لیکن جو بسترے میں لیٹے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں تو ان کو ایک الگ جہان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بسترے کا جہان اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان آپ کے بسترے میں چھپ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ وہ رات دیکھتے ہیں، ہاں سب کے ساتھ ہی۔ اب اس جہان میں اللہ میاں کی ہم زیارت نہیں کر سکتے، لیکن خواب میں زیارت نصیب ہو جاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، ان کو 99 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی، ہر مرتبہ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھی، یا باری تعالیٰ آپ کا سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ کون سی چیز ہے؟ سب سے زیادہ کون سی چیز آپ کے زیادہ قریب کرنے والی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلاوت القرآن، جو قرآن پاک کی تلاوت ہے نا یہ بہت زیادہ قریب کرتی ہے۔ ارکی یعنی بفہم او لا بفہم، یعنی سمجھ کر یا بغیر سمجھے، فرمایا چاہے سمجھ کر پڑھیں چاہے بغیر سمجھے پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ یہ نیک عقیدہ ہے۔ ہاں جو میں نے کہا نا قبر کا جہان، یعنی قبر کا جہان، یہ کچھ لوگ نا وہ ظاہر بین ہوتے ہیں نا، ظاہر بین، استغفر اللہ، یہ ہماری ظاہری زندگی کا ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، قبر کا جہان اس کی مثال نیند کی طرح ہے۔ اب آپ دیکھیں نیند میں آپ ایک الگ جہان کھلا ہوتا ہے ہر ایک ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے میری غالباً ظہر کی نماز رہ رہی تھی اور وہ سوئے ہوئے نیند آ رہی تھی، اور وہ کہنے لگے میں نیند میں تھا لیکن تھے وہ نماز پڑھنے والے،
تو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک اتنا بڑا سانپ کہ وہ پورے ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے، ایسے جیسے پورے ایکڑ میں پورے علاقے میں رقبے میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ اس کی وہ سانپ کی وہ بھیانک شکل وہاں. اب آپ دیکھ لو اتنا بڑا سانپ وہ مصر میں تو نہیں آ سکتا، اس جہان میں تو نہیں آ سکتا، وہ جہان دوسرا خواب میں دیکھ رہے تھے کہ اتنا بڑا سانپ پورے ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے. آگے نا بس اس کی شکل دیکھتے ہی ان کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی، دیکھا تو وقت جا رہا تھا، اور نماز کا وقت جا رہا تھا، فوراً نماز پڑھی اور اللہ سے توجہ سے کہ وقت میں پڑھ لی گیا وہ نماز. الحمدللہ کہ مولانا نے تنبیہ فرما دی کہ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ حفیظ رکھے، اللہ حفیظ رکھے ہیں قوم. تو یہ نیک عقیدہ بھی کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں حیات یصلون نماز پڑھتے ہیں. نماز یہ اس جہان کی نماز ہے. یہ جیسے کبھی کبھی اللہ اس جہان سے پردے اٹھا بھی دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ نیند کے جہان سے بھی نیند میں بول رہے ہوتے ہیں، نیند میں چل رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے. نیند گئے ایک ہمارے قاری صاحب ہیں، وہ بڑے قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ کی ہے کہ وہ نیند میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. اور قاری طیوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ بیان کے لیے تشریف لے گئے تو بیان کر کے واپس آئے تو جیسے آرام کی آنکھ لگی نیند میں ہی تقریر کرنا شروع کر دی. اور یہ اس جہان کی آواز ہے. نیند میں کبھی کبھی رہا نیند کے جہاں تقریر کرنا شروع کر دی. گھر والوں نے ٹیپ ریکارڈ لی، وہ ہر کے منہ کے قریب رکھ دی اور وہ پوری تقریر ریکارڈ ہو گئی. اور وہ تقریر منامی کے نام سے چھپی ہوئی ہے. خواب کی تقریر ہے یا کہ نہیں. کبھی کبھی اللہ اس جہان سے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، عام طور پر اللہ پردے میں رکھتے ہیں. کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں اس جہان سے، کسی کے ثواب سے پردے اٹھا دیتے ہیں، کسی کے عذاب سے پردے اٹھا دیتے ہیں. میں بھی نماز سے پہلے یہ کر رہا تھا نا، ہمارے ہر شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ قریب یعنی قبرستان میں آرام فرما ہے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب ہر کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے بھائی عاقف لیٹ آئے، میں لیٹ چلو کوئی عذر ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے، ہاں لیکن میرے حضرت بھی ڈانٹتے تھے مجھے. کئی دفعہ بس کچھ یہاں مہمانوں کی ظہر کے بعد جمعے کے بعد ہی ہوتی تھی مجلس، تو پھر کوئی مہمان ملنے جلنے میں کوئی پہنچتے جامع شفیع کچھ تھوڑی دیر سے ایک دفعہ میں ویسے اکثر پہنچ جاتا تھا، خیر ایک دفعہ جلدی پہنچ گیا. اس سے اگلے جمعے پھر تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو پچھلے جمعے تو آپ جلدی آ گئے تھے، اس جمعے وہ دیر سے کمائے والا ہر کو اندازہ ہوگا کہ جلدی آ سکتا ہے. چلو یہ بھی بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ. کہتے ہیں ہر چیز کی قضا ہے لیکن صحبتی قضا نہیں الحمدللہ ہے. مجالس میں خیر کی بات ہے، میں بھی کچھ سوچ کر نہیں بیٹھتا ہوں یا آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہوں. اللہ پاک اور بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ. مصاحب حضرات کی محبت طلب اور دعا کی برکت سے یہ کچھ اللہ باتیں اللہ کہلوا دیتے ہیں اپنی رحمت سے ٹوٹی پھوٹی. اللہ کو میں فوراً بیٹھ جاؤں. وہ تو چلو بھائی میں نے محبت کا تھوڑا سا اپنا حق ادا کیا. حق ادا نہیں ہے کیا کہا ہو تو ادا کر ہی نہیں سکتا ہے، لیکن بہرحال جو اپنے بھائیوں سے ایک بے تکلف محبت بھی ہے، اس سے کبھی کبھی الحمدللہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کہہ دیتا ہوں کچھ خیر کی باتیں، وہ بھی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. چلو الحمدللہ. جو شیخ ہوتے ہیں، ہم تو خیر طلباء جو ہمارے شیوخ ہیں وہ حریص ہوتے تھے کہ یہ مجھ سے فائدہ اٹھا لیں، جتنا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں. تو بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی ہے. ہاں توجہ پیر کی طرف نہیں، توجہ اوپر دھیان بھائی. ہاں مجلس میں بیٹھے بھائی، ہاں اس میں ہے، اس میں بھائی تو پوری توجہ کے ساتھ کوئی چلو کبھی کبھی کوئی کر بھی لیں، لیکن یہ کرا پوری توجہ رہے بات کی طرف الحمدللہ. اچھا یہ تو میں سمجھ لگا پڑتے ہیں. اچھا یہ تو بہرحال یہ نیک عقیدہ دل میں ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں حیات یصلون نماز پڑھتے ہیں.
بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے روضہ اطہر میں اس انداز سے آرام فرما ہیں، قریب سے درود شریف پڑھا جائے آپ خود سنتے ہیں، دور سے درود شریف پڑھا جائے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو فرشتوں سے بھر رکھا ہے، وہ نام لے کر بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سب پڑھ لیں درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے ساتھی ان کو جوش آ جاتا جلدی۔ چلو اللہ عقیدہ ہے تو نبی زندہ باد، چلو عقیدہ ہے تو نبی زندہ باد، عقیدہ ہے تو نبی زندہ باد۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ چلو بھائی عباس سے جب تک نہ لگے تمہارا ماشاء اللہ الحمدللہ۔ ہاں جزاک اللہ۔ چلو بھائی الحمدللہ، نعرہ تکبیر بھی لگا لیں پھر بھائی الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، تو بہرحال سب نے درود شریف پڑھ لیا نا، پھر ایک دفعہ پڑھ لیں اللہم صلی علی، نماز والا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ویسے کوئی پڑھنے لگے جیسے نماز والا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک ذرے کا شک نہیں کرنا بھائی کاشف، ایک ذرے کا شک نہیں کرنا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بھی میں بطور برکت کے کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی میرے کوئی نفس کا حصہ کوئی آڑے نہ بنے یا کریں۔ ہاں ایک ذرے کا شک نہیں، انشاءاللہ یہ درود شریف کا ہدیہ فرشتوں نے آگے پورے اللہ نے پوری زمین یہ درود شریف کا ہدیہ یہاں محمدی مسیح میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دیوانوں نے، آپ کے ادنا غلاموں نے کہاں سب نے مل کر درود شریف پڑھا ہے، اور انشاءاللہ یہ درود شریف کا ہدیہ فرشتوں نے حضور کی خدمت میں پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ذرے کا شک نہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی آپ چلے جائیں، اللہ آپ کو لے جائے حرمین شریفین، وہاں آپ دیکھ لیں ہر نماز ہر وقت تقریباً اب تو وہاں پر ہے نمازوں کے اوقات میں، تو آپ دیکھ لیں اب تو خیر عمرے کا سفر ہر وقت وہاں نماز کے بعد رش لگا ہوتا ہے، وہاں پر لائن لگی ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اوپر مواجہہ شریف میں جا کر قریب جا کر یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہمارے جو بڑے بھائی ہیں نا بریلوی صاحبان بیچارے پڑھتے ہیں، چلو اللہ قبول فرمائے۔ اصل اس کا موقع یہ ہے کہ وہاں جا کر پڑھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر۔ چلو یہاں بھی اگر کوئی محبت کی نیت سے پڑھ لیں، حاضر ناظر کا عقیدہ نہ ہو تو پھر گنجائش ہے، لیکن اگر حاضر ناظر کا عقیدہ ہے وہ ذرا مناسب نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اصلی ہے کہ یہ درود شریف حضور کی خدمت وہیں پڑھا جائے، یہاں اور کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اذان کا وقت ہو رہا ہے، تیز چل رہی گھڑی بھائی۔ اچھا چلو یہ نیک عقیدہ ہے، اس میں ایک ذرے کا شک نہیں۔ میں ایک مرتبہ سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا، ممبر پر بیٹھا ہوں، اس بات میں کچھ اور باتیں ہیں وہ تو بیان نہیں کر سکتے ہم، لیکن ایک بات میں سنا رہا ہوں، یہ ہے ادب کے متعلق۔
میں ایک مرتبہ سلام پیش کرنے کے لیے بارگاہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا. اچانک وہاں پر غالباً عصر کی اذان ہو گئی. تو جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی تو صفیں بننا شروع ہو جاتی ہیں صفیں. تو میں بالکل یعنی سلام پیش کرنے کے لیے پہنچا ہی تھا, مواجہ شریف کے سامنے تھا. تو مجھے بھی وہی جگہ ملی. تو میں یعنی وہاں قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھ گیا. لیکن پھر مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا, میں کہا پیچھے تو مواجہ شریف ہے. میں فوراً اٹھا وہاں بھائی واللہ کر رہا ہوں. جیسے میں اٹھ کر دوسری جگہ پر جا کر بیٹھا, نور کا جھپکا سینے کے پاس لگا, دل کے پاس لگا, جیسے کرنٹ سے نہیں ہوتا ایسے لگایا. مجھے اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اس کو یہ آپ کا جو مبارک ادب ہے آگے اس کی اطلاع مل گئی. بالکل واضح طور محسوس ہوا الحمدللہ. نور کا جھپکا ایک کرنٹ جیسے لگتا ہے دل کے اوپر ہے, یہ نور کا جھپکا وہ لگایا تھا. تو بھائی آگے اور کتنے واقعات ہیں. ارے شیخ الاسلام شیخ العرب حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ ہندوستان سے پہلے جب ہندوستان سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام پیش کیا, تو آپ کو سلام اقدس پر آپ کا سلام کا جواب مرحبا فرمایا. اور وہ جواب جو آس پاس جتنے لوگ تھے سب نے سنا. اور اس وقت وہاں پر لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ایک ہندی نوجوان, ہندوستان سے ایک نوجوان آئے تھے اور انہوں نے حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا اور ان کو جواب سے نوازا گیا. جواب تو سب کا عطا فرماتے ہیں, لیکن باقی الحمدللہ چاہے ہمارے کانوں میں تو اللہ نے آگے وہ قوت نہیں, اور اللہ نے کیونکہ یہ پردے کا سلسلہ ہے. کبھی کبھی اللہ پاک کی ذات اپنے بعض اللہ پاک مقبول بندوں سے پردے اٹھا دیتے ہیں. ہمارے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی حضرت کے ساتھ حج کے آخری سفر میں ساتھ رہنے کی. حضرت کے ساتھ تو وہاں پہلے بھی تشریف لے جاتے تھے. ہمارا قاری شبیر صاحب مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں, وہ فرمایا لگا حضرت شاہ صاحب نے کبھی کبھی جیسے تو مواجہ شریف اندر جا کر, لیکن کبھی کبھی کوئی جیسے اخیر عمر میں کبھی ذوف کی وجہ سے یعنی ایک دفعہ ضرور مواجہ شریف, وہ تو پہلے بھی ہوگا, لیکن ایک دفعہ ہم مقدے پہنچے تو ہر شاہ صاحب نے باہر دیوار کے باہر سے اسلام پیش کیا, یعنی قدمین شریفین میں دیوار کے قریب ہو کر اسلام پیش کیا. تو کسی نے ہر شاہ صاحب سے رہ دیا کہ یہ دیوار ہے, پر ہمارے سامنے دیواریں نہیں ہوتی, اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ قبول فرمائے. تو بھائی جزاک اللہ. بہرحال یہ نیک عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں حیات یصلو نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول ہے. غیر شرعی طلاق کا رجوع کرنے والے کے ساتھ قطع تعلق کرنا چاہیے. بس ان کو سمجھاتے رہیں. اللہ تعالیٰ دل میں قطع تعلق ہی کریں گے تو پھر یہ قطع تعلق بھی مناسب نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ان کو سمجھاتے رہیں. اذان اور اقامت کی کلمات کو لمبا کہہ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ چلو بھائی ویسے گنجائش ہے شاید
لیکن خلاف اولا ہے، خلاف اولا ہے۔ یہ ہمارے آج مخل اذان مؤذن بدل گئے، جو انہوں نے عصر کی اذان دی تھی وہ یہاں پر ہمارے ہیں کیا نام ہے؟ اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے، میری گھر والی یہ کہنے لگے ان کی اذان ذرا سنت کے موافق ہے، ہمارے بالکل وہ بغیر راگ کے دیتے ہیں اذان، ہے نا، سادہ سی اذان دیتے ہیں۔ آ جاؤ مقال عباس پہلے پہنچ گئے مقال، بھائی جو مؤذن ہوں ان سے اجازت لے لینی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، اچھا چلو خیر ہے بھائی، اصل یہ ہے، چلو بہرحال بات دے لیتے ہیں، لیکن ہے خلاف اولا، اولا یہی ہے کہ بج رہی ہے کہ سادہ سے کلمات ہوں الحمدللہ۔ بات ہمارے قاری صاحبان دے لیتے ہیں، چلو اللہ ان کی بھی اللہ پاک ہے، سب کو اللہ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ وہاں مکہ مکرمہ میں تھا مدرسہ سولتیہ میں، وہاں پر وہاں تو وہ لمبی اذان ہوتی ہے، لمبی اذان، تو میں مفتی منیف صاحب تھے مدرسہ سولتیہ میں، ان سے پوچھا تو مان لگا یہ جو لمبی اذانیں ہوتی ہیں راغ ان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اگر مسیحت آپ سے پہلے عالمہ کا کورس پوچھنے کے حوالے سے خط لکھا تھا جس کی آپ نے اجازت دی تھی الحمدللہ، لیکن مجھ سے فیصلہ نہیں ہو رہا کہ 2 سالہ کروں یا 6 سالہ کروں، آپ رہنمائی فرما دیں۔ ماشاء اللہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے استغفر اللہ سے دعا ماشاء اللہ، میرے ہمارے مخدوم تشریف لے، اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، معاف کرنا ہے، بیٹھا ہوں رب میرے یہاں میں 2 سالہ کورس کروں یا 6 سالہ، آپ رہنمائی فرما دیں۔ بس یہ اپنے حالات دیکھ لیں الحمدللہ، اپنے حالات کے اعتبار سے اگر 2 سالہ مختصر کورس کی گنجائش ہو تو وہ کر لیں، 6 سالہ کی اگر کوئی بچیاں ہیں ان کی عمر کے اعتبار سے حالات مختلف ہوتے ہیں گھروں کے، اس لیے اپنے حالات کے اعتبار سے مشورے سے جیسے بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے کر لیا جائے۔ عالموں کو پوچھنے میں اہلیہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت فیوض ہم انہیں کتاب دے رہے ہیں، بس میرے حضرت اس قسم کے خواب جس میں اپنے بزرگوں کی مشائخ کی زیارت نصیب ہو، اپنے اساتذہ کرام کی زیارت نصیب ہو، یہ ان سے محبت اور تعلق کی نشانی ہے الحمدللہ۔ اپنے بڑے حضرات ہیں، بس ان کا ادب و احترام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دام برکاتہ عالیہ، مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے اکابر حضرات ہیں نا، میرا کروں ان کو صرف آپ نے نہیں، ہم جانتے ہیں ان کے والد گرامی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ٹینک الاسلام کہتے تھے، ٹینک الاسلام، کہ وہ اسلام کا ٹینک تھے اپنا۔ اب آپ دیکھ لیں اللہ نے ان کے بیٹے کو بھی، اللہ تعالیٰ اپنی وہ صرف سیاستدان نہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے نیک ولی ہیں جن پر ہر خواجہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اعتماد یا کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ارے بھائی مفتی مشاہد صاحب، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی اللہ اپنی رحمت سے پردے اٹھا دیتے ہیں، بس کبھی کبھی، ہر دفعہ ہوگا نہیں، کبھی کبھی۔ یہ واقعہ پہلے میں نے سنایا مجلس میں، مولانا فضل الرحمان صاحب دام برکاتہ عالیہ کا آزادی مارچ تھا، یہ آزادی مارچ یہ کراچی سے شروع ہوا اور یہاں لاہور سے ہوتا ہوا اسلام آباد، پھر یہاں لاہور میں پہنچا
تو میں یہاں ظہر کی نماز کے بعد بلکہ کچھ مجھے تکلیف ہے، کچھ نماز کی تیاری کرنی پڑتی ہے، نماز قریب ذرا تو پھر میں نے یہ عصر کی نماز رستے میں مدرسہ محمدیہ ہے جو پہلا مدرسہ وہاں پر پڑھی، اور پڑھنے کے بعد پھر میں چلا اور جو آزادی چوک ہے نا وہاں پر پہنچا، وہ اب تو پل بنے ہوئے، وہی پل بنے ہوئے ہیں، اور پھر درمیان میں میٹرو کا جنگلہ ہے دونوں طرف، میں بائیں طرف رہا اور جلسہ وہ جو آزاد یہ رات میں پہلے اطلاع ملی کہ شہر تشریف لے گئے ہیں خرید ہیں، لیکن پھر اطلاع ملی کہ نہیں یہ تشریف لا رہے ہیں۔ دیکھو مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، خلاف واقعہ بات کرنے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے اکابر حضرات، میرے حضرت اقدس تشریف فرما، میں وہاں جنگلے کے پاس کھڑا ہوا، میں کہ چلو جنگلے کے پاس سے زیارت کر لیں گے، تو ہر کا کنٹینر آ رہا ہے، تو میں جنگلے کے پاس کھڑا ہوا، مجھے نا وہ کنٹینر کے اوپر ایک نور کا حالہ نظر آیا، نور کا حالہ وہ ایک نور کا دائرہ سا ہے، نور کا حالہ نظر آیا، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہوئے اور سفید پگڑی باندھ رکھی، بالکل سفید پگڑی اور سفید لباس، اور جیسے کہ نور برس رہا ہے اوپر کوئی ہے۔ مجھے بھی معلوم تھا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تو وہ پیلی پگڑی یعنی پیلے رومال کی پگڑی باندھتے ہیں۔ میں پھر جنگل کے پاس ہے، گاڑی کے پاس ہے، ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی حضرت نے لباس تبدیل کر رکھا ہے، کوئی سفید پگڑی پہن کر ہے، یہ حضرت کا تو وہی لباس ہے کہ وہ پیلا رومال باندھ رکھا تھا، اور وہ ایک مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ دکھلایا، بالکل سفید پگڑی، سفید لباس، اور بالکل ایک نور کے جھمگھٹے میں وہ بس کھڑے ہوئے۔ تو بھائی ان کے بارے میں حسن ظن رکھا کرے ہیں، ہاں یہ ہم آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے۔ میں وہاں بنور ٹاؤن میں تھا، وہاں پر ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں آخری سبق تھا مجھے بہت، اس میں وہ آخری سبق سے پہلے کوئی درس دے رہے تھے، تو اس میں ہی فرمایا یہ ہمارے اکابر حضرات جو اسمبلی میں ہوتے ہیں کتنے فتنے ایسے ہیں، اسمبلی کے دروازے سے نکلنے سے پہلے ہی یہ ان فتنوں پر بند باندھ دیتے ہیں۔ اپنے بڑوں کے بارے میں حسن ظن، ہاں بے ادبی سے بچا کریں، ہاں یہاں دیہات کے ایک مدرسے میں بنات کا مدرسہ، اس میں ایک کتبہ لگا ہوا، اور اس میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مرفوع لکھا ہوا، اور یہ جملہ لکھا ہوا، یہ اس میں لکھا ہوا کہ جو کسی عالم دین کی، ہم تو طالب علم ہیں نا، ہم تو طالب، ہمیں جو مرضی کہہ لے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو واقعی ہیں جو کسی عالم دین کی، عالم ربانی کی توہین کرتا ہے، قبر میں اس کا چہرہ پھیر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یقین نہ ہو تو قبر کھول کر دیکھنا، قبر کھول کر دیکھنا، بچا کریں۔ ہاں دیکھو ہم اللہ تعالیٰ علماء ربانیین، علماء دین ہیں، ان کی اور اپنے اور نہیں کم مرحلہ ہے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو خاموشی اختیار کر لیں، لیکن بے ادبی سے بچا کریں، یہ خطرے کی چیز ہوتی ہے، نقصان کی چیز ہوتی ہے۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے بے ادبی پر کوئی فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن بعض دفعہ بے ادبی ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، ایسا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے سب کو، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ میرے حضرت تشریف فرما ہے، میں نماز کے بعد میں انشاءاللہ کلمات کی بھی